بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم انشاء العربیہ کا الدرس السابع 7واں سبق شروع کر رہے ہیں، اور 7ویں سبق میں مختلف طرح کی ترکیب بھی ہیں۔ کہیں مبتدا بترکیب اضافی ہے، خبر بترکیب اضافی ہے، کہیں خبر بترکیب توصیفی ہے، کہیں مرکب تام ہے اور کہیں مرکب ناقص ہیں، اور یہ ساری صورتیں اس سبق کے اندر ہیں۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے تحت جو الفاظ ہیں حل لغات، ان حل لغات کو پڑھتے ہیں، ان کے واحد اور جمع کو پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ہم ان کے معنی اس کی سبق کی طرف چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہے طفلن۔ طفلن معنی ہے بچہ، اس کی جمع ہے اطفال۔ طفلتن، طفلتن یہ بچی، یہ طفلن کی مؤنث ہے۔ ابن معنی باپ، اس کی جمع آباء۔ امن معنی ماں، اس کی جمع امہات۔ صدیق معنی دوست، جمع اصدقاء۔ ضعیف معنی بوڑھا اور کمزور بھی آتا ہے، اس کی جمع ہے ضعفاء و ضعاف۔ ضعفاء و ضعاف۔ واو حروف عاطفہ میں سے ہے، حروف عاطفہ 10 ہیں، ان میں سے ایک واو ہے جس کا معنی اور ہے، اور یہ دو اس میں ظاہر کو ایک ساتھ جوڑ دیتا ہے، جیسے کہا جاتا ہے زید و خالد، تو زید اور خالد۔ کاف یہ حرف خطاب ہے، اور اس ضمیروں میں سے حرف خطاب کو کہتے ہیں حرف خطاب، کاف ہے یہ، اور اس کا معنی ہے تمہارا اور تمہاری۔ تو یہ تمہارا اور تمہاری کا ترجمہ اس وقت کریں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ یہ چونکہ مضاف الیہ بنے گا، اور اس سے پہلے جو ہوگا مضاف ہوگا، تو مضاف اگر مؤنث استعمال ہوتا ہے تو تمہاری ہوگا، اگر مضاف اگر مذکر استعمال ہوتا ہے تو تمہارا کا ترجمہ ہوگا۔ تو یہ حرف خطاب میں سے کاف بھی ہے، اور یا ضمیر بھی ہے جس کا ترجمہ میرا میری ہوتا ہے، اور ہو بھی ہے، وہ ضمیر خطاب میں سے نہیں، وہ ضمیر خطاب غیبوبت میں سے ہے، تو غائب کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے، اور یا ضمیر کا استعمال متکلم کے لیے ہوتا ہے، اور کاف کا خطاب کے لیے ہوتا ہے۔ تمہارا تمہاری۔ اب آئیے دیکھیے سبق ہے، سبق کے اندر سامنے ایک تصویریں ہیں، اور اس تصویر میں طفلن اور طفلتن، سامنے تصویر میں ایک بچہ اور بچی ہے۔ طفلن معنی بچہ، واو معنی اور، طفلتن معنی بچی، بچہ اور بچی، بچہ اور بچی۔ طفلتن پہلا والا جو ہوگا یہ معطوف علیہ اور واو حرف عطف، اور طفلتن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، تو یہاں پر اب بھی اسے خبر کی حاجت ہے، مبتدا بن گیا، اور مبتدا سے ہی صرف جملہ تام نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر خبر کی حاجت ہوتی ہے، تو اگر خبر نہیں ہے اس لیے مرکب یہ ناقص ہے۔ تو پہلا معطوف علیہ ہے جس پر واو کے ذریعے عطف کیا گیا طفلتن کا۔ دوسرا جملہ ہے ابن و امن، سامنے ایک تصویر میں ایک مرد و عورت ہیں، ابن مانے باپ اور واو مانے اور، امن مانے ماں، باپ اور ماں۔ تو ابن معطوف علیہ واو حرف عطف، اور امن معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، یہاں پر بھی جو ہے خبر نہیں ہے، تو اس اعتبار سے یہ ہے مرکب ناقص ہے۔ اب یہ استعمال جو جملے آگے آ رہے ہیں اس کے اندر جو ہے ضمیر کی طرف بھی استعمال ہے اس کا، اور خطاب کی طرف بھی ہے، اور وہ ضمیر کی طرف بھی اس کا استعمال ہے، مضاف ہے۔ اور آگے چوتھی جو مثال ہے وہ مضاف کی استعمال کی ہے، جو مضاف ہو رہا ہے ایک اس میں ظاہر کی طرف، تو ابھی ابن مانے باپ اور یا ضمیر کی طرف یہ مضاف ہے، اب میرا میری ہوتا ہے، ابھی میرا باپ، اور یہ ابن جو ہے اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اور اسماء ستہ مکبرہ کا جو اعراب ہے وہ حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، اور حالت نصبی میں الف کے ساتھ، اور حالت جری میں یا کے ساتھ، لیکن جبکہ وہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوں، تو یہاں ابھی میں یا متکلم کی طرف مضاف ہے، اس لیے اس کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہے۔ اور
ابو کا تیرا باپ، ابو مضاف، کا ضمیر مضاف الیہ، مضاف نے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، تو یہاں پر بھی خبر کی حاجت ہے، لہذا یہ بھی مرکب ناقص ہے، اور یہ کاف ضمیر کی طرف مضاف ہے اور حالت رفع میں ہے، دیکھیں اس لیے واو کے ساتھ ہے۔ ابو ہو، یہاں ابو مضاف ہے اور ہو ضمیر مضاف اہلے ہے، اور یہ ضمیر جو ہے غائب کے لیے آتی ہے، مذکر کے لیے اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اور مذکر مضاف مذکر ہے ابن، تو اس کا معنی ہوگا اس کے باپ، اس کا باپ، اس کے باپ۔ یہ تینوں جو مثالیں ہیں یہ ضمیر کی طرف ابن کا استعمال ہے، اور یہ سب مرکب ناقص کی مثالیں ہیں۔ آگے جملہ ہے ابو زید، تو ابن کی نسبت کی گئی ہے زید اس میں ظاہر کی طرف، اور اس میں ظاہر کی طرف جب نسبت کی جائے تو مضاف الیہ بنتا ہے، اور مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں زید مجرور ہے، تو ابو مانے ابو مانے باپ، زیدن شخص کا نام، زید کا باپ، مضاف الیہ کا ترجمہ پہلے کریں گے، مضاف کا بعد میں کریں گے اردو کے اعتبار سے۔ تو ابو زید، زید کا باپ، تو یہاں پر بھی یہ مرکب ناقص ہے، اس کو ابھی خبر کی حاجت ہے۔ آگے جو جملہ ہے امی، امی میں یہاں پر ابھی تھا جس طرح، ایسی ام کے بارے میں پورا سیم یہی طریقہ ہے۔ تو اب پہلے ابین کی اب کی نسبت تھی یا کی طرف، کاف کی طرف اور ہو ضمیر کی طرف، ایسے ہی اب امی ہے، من مانے ماں، اور یا کی طرف نسبت ہے تو اب ہوگا میرا، میری، مونس ہے تو اس اعتبار سے ہوگا میری ماں، امی میری ماں۔ امو کا یہ کاف خطاب کی طرف ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے تمہارا، تمہاری، اور مونس ہے امن تو تمہاری ہوگا، امو کا تمہاری ماں۔ امو ہو، امو مضاف، ہو ضمیر مضاف الیہ، اور اس کا معنی ہوتا ہے اس کا، اس کی، اور مونس ہے امن تو اس کی ہوگا، امو ہو اس کی ماں۔ یہ تینوں مثالیں ہوئیں جبکہ یہاں مضاف ہیں ضمیر کی طرف۔ آگے مثال ہے امو زیدن، یہ مثال ہے اس کی جبکہ یہ مضاف ہے، اس میں ظاہر کی طرف زید کی طرف، اس کا معنی ہے امو زید، زید کی ماں۔ تو امو مضاف ہے، زیدن مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کے مبتدا، یہاں پر بھی خبر کی حاجت ہے، اس وجہ سے یہ مرکب ناقص ہے۔ اب جو ہے یہ اس کے آگے جو جملہ آ رہا ہے وہ جو ہے یہ سب مرکب ناقص تھے۔ اب آئیے مرکب تام کے کچھ جملے آ رہے ہیں اور ان میں جو ہے الگ الگ طریقے سے ہیں۔ مبتدا بترکیب مبتدا اس میں اشارہ کے طور پر ہے اور خبر بترکیب اضافی بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہے حاذا صدیقی، حاذا مانے یہ، صدیق مانے دوست، اور یا میرا، میری، سامنے ایک تصویر میں بچے ہیں ان میں تو کہہ رہا حاذا صدیقی، یہ میرا دوست ہے۔ حاذا اس میں اشارہ مبتدا، صدیق مضاف یا ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تو یہاں حاذا اس میں اشارہ مبتدا اور معرفہ ہے، اور خبر بھی جو ہے معرفہ ہے۔ خبر کے اندر اصل ہوتا نکرہ ہونا، لیکن خبر بھی یہاں معرفہ ہے کیونکہ یہ مضاف ہونے کی وجہ سے یہ بھی معرفہ ہو گئے۔ آگے جملہ ہے حاذا صدیق کا، سامنے ایک تصویر میں دو بچے ہیں اور اس کا معنی دیکھنا ہے کہ حاذا مانے یہ، اور صدیق مضاف، اور صدیق مانے دوست، اور کاف ضمیر مانے تیرا، تیری، تیرا تمہارا، تو صدیق کا تمہارا دوست، حاذا صدیق کا یہ تمہارا دوست ہے۔ اور یہاں حاذا اس میں اشارہ مبتدا معرفہ ہے، اور صدیق کا یہ ترکیب اضافی ہو کر یہ بھی خبر معرفہ ہے، اور مضاف جو ہوتا ہے جیسا رہے گا وہی صحیح اس میں اشارہ کا استعمال ہوگا۔ یہاں دیکھیں کہ دونوں مثالوں میں صدیق ہے اور صدیق جو ہے مذکر استعمال ہے، لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ مذکر کا استعمال ہوا۔ آگے ہے حاذا ضعیف، حاذا مانے یہ، ضعیف مانے بوڑھا، حاذا ضعیف یہ بوڑھا ہے۔ حاذا اس میں اشارہ مبتدا، ضعیف خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں پر بھی جو ہے حاذا کا جو استعمال ہوا ہے یہ اس مذکر کے طور پر، اور ضعیف یہ بھی مذکر ہے، اور حاذا اس میں اشارہ مبتدا معرفہ ہے اور خبر ضعیف یہ نکرہ ہے۔ آگے ہے حاذا طفلہ،
یہ سامنے ایک تصویر میں دو بچے ہیں، حاضہ مانے یہ، طفل مانے بچہ، ہو ضمیر اس کا، یہ اس کا بچہ ہے۔ اب یہاں پر حاضہ اسم اشارہ مبتدا معرفہ، طفلہ مبتدا، یہاں بھی خبر بھی جو ہے یہ بھی معرفہ ہے، مبتدا بھی معرفہ ہے اور خبر بھی معرفہ ہے، اور طفل چونکہ مذکر ہے اس لیے اس اعتبار سے اسم اشارہ بھی مذکر کا استعمال ہوا۔ یہ ترکیب کے طریقے ہم نے بیان کیے۔ اب آگے ایک ترکیب ہے یہاں پر بھی ترکیب اضافی ہے، مبتدا بترکیب اشاری اور خبر بترکیب اضافی ہے۔ حاضی طفلۃ زید، سامنے ایک تصویر میں ایک آدمی ہے اور ایک بچی ہے۔ حاضی طفلۃ زید، حاضی مانے یہ، طفلۃ مانے بچی، زید مانے شخص کا نام، زید کی بچی، یہ زید کی بچی ہے۔ حاضی اسم اشارہ مبتدا، طفلۃ مضاف، زید مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حاضی یہ مبتدا ہے معرفہ ہے، اور طفلۃ زید یہ خبر ہے یہ بھی معرفہ ہے، اور طفلۃ چونکہ مضاف مؤنث ہے تو اس سے پہلے اسم اشارہ حاضی کا بھی استعمال مؤنث ہوا، اگرچہ زید مضاف الیہ مذکر ہے لیکن مضاف کے اعتبار سے اسم اشارہ آیا کرتا ہے، اس لیے یہاں اسم اشارہ مؤنث آیا۔ آگے ہے ابن و امن و طفل و طفلتن، ان صحیح کئی ناموں کو جو ہے واو حرف عطف کے ذریعے جوڑ دیا گیا ہے، تو سب سے پہلا والا جو ہوتا ہے وہ معطوف علیہ بنتا ہے، اور جتنے بھی اس کے بعد واو کے ذریعے جڑتے جاتے ہیں وہ سب معطوف بنتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ابن مانے باپ، واو مانے اور، امن مانے ماں، واو مانے اور، طفل مانے بچہ، واو مانے اور، طفلتن مانے بچی، تو باپ اور ماں اور بچہ اور بچی، تو ابن پہلا معطوف علیہ، واو حرف عطف، امن معطوف اول، واو حرف عطف، طفل معطوف ثانی، واو حرف عطف، طفلتن معطوف ثالث۔ معطوف علیہ اپنے تینوں معطوفات سے مل کر مبتدا، تو یہاں پر بھی جو ہے یہ مبتدا بنا اور یہاں پر بھی اسے خبر کی حاجت ہے، تو یہ بھی مرکب ناقص ہے۔ آگے ہے ھذا طفل صغیر، یہاں جو ہے ترکیب الگ ہے، ھذا اسم اشارہ مبتدا ہے اور طفل صغیر یہ مرکب توصیفی ہو کر کے خبر ہے، اور مرکب توصیفی میں عربی کے اندر موصوف پہلے آتا ہے، صفت بعد میں آتی ہے، اور اردو کے اندر صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے۔ لہذا کا معنی یہ، طفل معنی بچہ، صغیر معنی چھوٹا، تو یہ صفت ہے، ترجمہ کرتے ہوئے کہیں گے ھذا طفل صغیر، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا اور طفل صغیر مرکب توصیفی ہو کر کے یہ بھی خبر اس کی، تو یہ ہوگا جملہ، یہ ترکیب مرکب مبتدا بترکیب اشاری، خبر بترکیب توصیفی۔ آگے ہے حاضی طفلۃ صغیرۃ، یہ بھی جملہ، حاضی اسم اشارہ مبتدا، طفلۃ موصوف، صغیرۃ صفت، موصوف صفت سے مل کر کے خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ حاضی یہ طفلۃ بچی، صغیرۃ چھوٹی، یہ چھوٹی بچی ہے، اور موصوف صفت میں جو ہوتا ہے مطابقت ہوتی ہے، موصوف اگر جو ہے نکرہ، موصوف اگر جو ہے مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت بھی مؤنث ہوگی، اور پھر اسی حساب سے اسم اشارہ کا استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ دیکھیں پہلے والے جملے طفل صغیر میں طفل مذکر ہے تو صغیر صفت مذکر آئی اور اس سے پہلے اسم اشارہ بھی مذکر استعمال ہوا۔ دوسری مثال میں طفلۃ مؤنث ہے تو اس سے پہلے اسم اشارہ کی ابھی مؤنث استعمال ہوا، اور صغیرۃ یہ صفت ہے، یہ بھی موصوف کے اعتبار سے مؤنث استعمال ہوئی۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا۔ اب تمرین جو اس کی ہے، تمرین کی طرف چلتے ہیں۔ تمرین الدرس السابع، 7ویں سبق کی تمرین۔ 7ویں سبق میں خالی جگہ ہیں، ان خالی جگہوں کو ہمیں فل کرنا ہے، اور تصویر کو دیکھتے ہوئے، تصویر پہلے والی جو خالی جگہ میں ایک بوڑھے کی ہے، تو ہمیں یہاں پر خالی جگہوں میں جو ہے رکھیں گے، یہاں پر ہم خالی جگہ میں رکھیں گے ھذا اور ضعیف، ھذا ضعیف، خالی جگہ میں ھذا ضعیف، یہ بوڑھا ہے۔ سامنے پھر ایک تصویر ہے، اور تصویر میں ایک بچی ہے اور اس کے ہاتھ میں گیند ہے۔ اب یہاں پر ہم کہیں گے، اگر اس کو معطوف علیہ کہیں تو کہیں گے طفلۃ و کرۃ، طفلۃ و کرۃ، بچی اور گیند۔ اور پھر ایک تصویر ہے نیچے، اور اس تصویر میں ایک بچی ہے، تو اس کے
اب وہ بچی ہے سامنے، تو اب یہاں پر ہم کہیں گے طفلتن، صرف طفلتن یا حاذہ طفلتن۔ پھر ایک سامنے تصویر ہے، ایک بچہ ہے اور ایک بچی ہے، تو اس کو ہم جوڑیں گے اس طور پر، کہیں گے پہلے والا آئیں گے طفلن اور واو و طفلتن، طفلن و طفلتن، بچہ اور بچی۔ سامنے پھر خالی ایک تلکا دیا ہے اور اس کے بعد ایک خالی جگہ، اور سامنے تصویر میں ایک گیند نظر آ رہی ہے، تو ہمیں خالی جگہ میں اس گیند کی عربی رکھنا ہے اور کہنا ہے تلکا کرتن، وہ گیند ہے، اور تلکا مونس، کرتن مونس استعمال کریں گے تلکا کے اعتبار سے، تلکا بھی مونس ہے، وہ گیند ہے۔ پھر ایک ذالکا، اور سامنے ایک تصویر میں ایک بوڑھے کی تصویر ہے، تو ہمیں خالی جگہ میں بوڑھے کی عربی رکھنی ہے، تو ہم کہیں گے ذالکا ضعیفن، وہ بوڑھا ہے، ذالکا ضعیفن، وہ بوڑھا ہے۔ پھر ایک سامنے ایک تصویر ہے، خالی جگہ ہے، اور اس کے اندر ایک بچہ ہے اور بچی ہے اور گیند ہے۔ تو اب یہاں پر ہمیں خالی جگہ میں پہلے تینوں کو جوڑنا ہے حرف عطف کے ذریعے، تو ہم کہیں گے طفلن و طفلتن و کرتن، طفلن و طفلتن و کرتن، بچہ اور بچی اور گیند۔ پھر ایک خالی جگہ اور سامنے تصویر میں دو بچے ہیں اور ایک کتاب ہے، تو یہاں پر نام بھی لے سکتے ہیں، جیسے کہیں زید و خالد و کتاب، زید و خالد و کتاب، اور ایک اس طور پر بھی رکھ سکتے ہیں زید و صدیقہ و خالد، زید و صدیقہ و خالد۔ پھر نیچے آ جائیں، سامنے ایک تصویر ہے اور تصویر میں ایک بیگ ہے اور ایک تختی ہے، تو ان دونوں کی آپ کو عربی رکھنی ہے اور حرف عطف کے ذریعے اس کو جوڑنا دوسرے والے کو، تو ہم کہیں گے بیگ کی عربی سب سے پہلے لائیں گے محفظۃن، اور پھر لائیں گے واو محفظۃن و لوحن، محفظۃن و لوحن، محفظۃ مانے بیگ اور لوحن مانے تختی، محفظۃن و لوحن۔ پھر ایک سامنے ایک تصویر ہے، اس میں خالی جگہ ہے، اور خالی جگہ میں آپ کو جو ہے ایک دوات ہے اور قلم نظر آ رہا ہے، تو آپ جو ہے خالی جگہ میں اب رکھیں گے، کہیں گے سب سے پہلے دواتن و قلمن، دواتن و قلمن۔ یہ جو ہو گیا سبق ہوا مکمل، اس کے بعد تمرین ہو گئی جو عربی سے اندر تھی خالی جگہ فل کرنے میں۔ آئیے اردو سے عربی، یہ ایک تمرین ہے، اس تمرین کو ہم حل کرتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں خاص طور پر یہ جملے ہمارے جو ہیں مبتدا بترکیب اشاری ہے اور خبر بترکیب اضافی ہے، تو عام طور پر یہ جملے اس کے اندر، تو اس کو آپ کو استعمال یہ کرنا ہے کہ ہمیں اس میں اشارہ بھی اس اعتبار سے لانا ہے کہ ہمیں مضاف کو دیکھنا ہوگا۔ اگر ہمارا مضاف مذکر ہے تو ہمیں اس میں اشارہ مذکر لائیں گے، اگر مضاف ہمارا مؤنث ہے تو اس میں اشارہ مؤنث لائیں گے۔ اور دوسری یہ کہ مضاف پہلے آئے گا، عربی کے اعتبار سے مضاف الیہ بعد میں آئے گا، لہذا جو بعد میں ہے اس کو پہلے رکھنا ہے، کیونکہ عربی بنا رہے ہیں ہم۔ نمبر ایک جملہ ہے یہ زید کا قلم ہے، اب دیکھیں یہ معنی یہ کی عربی آئے گی حاذا، اور قلم پہلے لانا ہے تو قلم مذکر ہے، اس اعتبار سے ہمارا حاذا آئے گا، حاذا قلم زیدن، حاذا قلم زیدن، یہ زید کا قلم ہے۔ نمبر دو وہ میری کتاب ہے، اب کتاب مذکر ہے تو اس اعتبار سے یہاں پر ہم سب سے پہلے دور کے لیے ذالکا کا استعمال کریں گے، تو ذالکا اور کتاب یا کی طرف نسبت ہوگی، میرا میری، ذالکا کتابی، ذالکا کتابی، وہ میری کتاب ہے۔ نمبر تین ہے یہ تمہارا دوست ہے، تمہارے کے لیے کاف ہے، اور یہ حاذا آتا ہے، اور صدیق مذکر ہے تو اس سے پہلے حاذا کا استعمال ہوگا۔ اب صدیق کی نسبت کر دیں گے کاف کی طرف، تو اب جملہ بنائیں گے ھذا صدیقک، ھذا صدیقک، یہ تمہارا دوست ہے۔ آگے جملہ ہے وہ اس کا دوست ہے، نمبر چار وہ اس کا دوست ہے، اور ہو ضمیر اس کا اس کی ہوتا ہے، اور ذالکا مانے وہ اس کا دوست، صدیقہ اس کا دوست، ذالکا صدیقہ، ذالکا صدیقہ۔ نمبر پانچ ہے یہ اس کی بچی ہے، اب بچی جو ہے مؤنث ہے تو اس سے پہلے اس میں اشارہ حاذہ کا استعمال ہوگا، اور کہیں گے اور طفلتہ مانے بچی، اور ہو ضمیر اس کی، حاذہ طفلتہ، حاذہ طفلتہ۔ نمبر چھ یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے، اور اب لاٹھی کی آپ نے پڑھی عربی عصا، جو کہ مؤنث ہے سماعی طور پر، لہذا اس سے پہلے اس میں اشارہ بھی مؤنث کا استعمال ہوگا،
اور مضاف مونس ہے تو اس سے پہلے اسم اشارہ بھی مونس استعمال ہوگا، تو کہیں گے حاضی ہی، اور حاضی ہی بوڑھے کی لاٹھی، تو لاٹھی عربی پہلے لائیں گے، کہیں گے عصا ضعیفن، تو عصا مضاف اور ضعیفن مضاف ہے، حاضی ہی عصا ضعیفن، یہ بوڑھے کی لاٹھی ہے۔ نمبر 7، یہ بچے کا قلم ہے، یہ کی عربی حاضہ، اور قلم چونکہ مذکر ہے تو اس سے پہلے حاضہ استعمال ہوگا، سب سے پہلے حاضے کی عربی لائیں گے حاضہ، پھر قلم، حاضہ قلم طفل، حاضہ قلم طفل، یہ بچے کا قلم ہے۔ آگے جملہ ہے 8، وہ بچے کی کتاب ہے، وہ معنی ہوتا ہے ذالکہ تلکا، لیکن کتاب آ رہا ہے اس کے بعد تو اس سے متعین ہو گیا کہ یہاں پر ذالکہ کا استعمال ہوگا۔ اب کتاب کی نسبت کی جائے گی بچے کی طرف تو کہیں گے کتاب طفل، کتاب طفل، بچے کی کتاب، تو اب ہوگا ذالکہ کتاب طفل، وہ بچے کی کتاب ہے۔ نمبر 9 جملہ ہے، یہ بچے کی گیند ہے۔ اب مضاف جو بنے گا وہ گیند بنے گا، اور گیند کی عربی آتی کرتن، اور یہ مونس ہے تو اس سے پہلے جو اسم اشارہ کا استعمال ہوگا وہ مونس ہوگا، تو اب کہیں گے حاضی، حاضی کرتو طفل، حاضی کرتو طفل، یہ بچے کی گیند ہے۔ آگے جو 10 جملہ ہے، بچہ اور بچی اور گیند۔ بچے کی عربی آتی ہے، یہ کئی کو حرف عطف کے ذریعے آپ کو جوڑنا ہے۔ بچے کی عربی طفل، اور واو کی عربی اور کی عربی واو، اور بچی کی طفلتن، پھر اور کی عربی واو، اور گیند کی عربی کرتن، تو اب کہیں گے طفل و طفلتن و کرتن۔ آگے 11واں جملہ ہے، تختی اور بلیک بورڈ، تو یہاں دونوں موصوف صفت ہوں گے، موصوف ہیں، اور دونوں ایک نام ہیں، دونوں نام ہیں، ان ناموں کو حرف عطف کے ذریعے جوڑنا ہے۔ تختی کی عربی ہے لوح، اور کی عربی ہے واو، بلیک بورڈ کی عربی ہے سبورہ، تو اب کہیں گے لوح و سبورتن، لوح و سبورتن۔ آگے جملہ ہے 12 نمبر، قلم اور دوات۔ قلم کی عربی قلم، اور واو اور کی عربی اور کی عربی واو، اور دوات کی عربی دواتن، تو اب کہیں گے قلم و دواتن، قلم و دواتن۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہوا، الدرس السابع۔ آپ کو کیسا لگا ضرور کامنٹ باکس میں لکھ کر کے روانہ کریں، ہمارا بیل بٹن پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے، اور دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی ثواب ملتا رہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی بارگاہ میں پھر اسی طرح سلسلے لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے علم میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے چینل درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی شیئر کریں، اللہ تعالی برکت عطا فرمائے۔